حمد والصلاة والسلام. بہار شریعت درس نمبر 32. جناب والا ہم کتاب النکاح پڑھ رہے تھے. کافی کچھ ہم نے کتاب النکاح کا پڑھ لیا تھا. اب ہم نکاح کی شرائط آپ کے سامنے بیان کرنے لگے ہیں جو احناف کے نزدیک ہیں. انہوں نے کافی کچھ بیان کیا ہے نکاح کی شرائط کے متعلق. 3 انہوں نے بڑی شرائط درج کی ہیں. نمبر 1 پر عاقل ہونا، پھر بالغ ہونا اور گواہوں کا موجود ہونا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایجاب و قبول بھی تو شرائط میں سے ہے احناف کے نزدیک. تو جناب والا شاید یہاں پر یہ خارجی شرائط ذکر کر رہے ہیں. اس لحاظ سے ایجاب و قبول تو نکاح کے لیے سمجھ لیں کہ اصل ہے، وہی تو نکاح ہے، وہی تو نکاح ہے. اس لیے انہوں نے خارجی طور پر شرائط کو ذکر کیا ہے، خارجی لحاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو عاقل ہونا، مجنوں یا ناسمجھ بچہ نے نکاح کیا تو منعقد ہی نہ ہوا. عاقل کی ضد جو ہے، عاقل کی ضد صرف پاگل نہیں ہوتی. عاقل کی ضد صرف پاگل نہیں ہوتی بلکہ عاقل کی ضد پاگل اور ناتمام عاقل بھی ہوتی ہے، ناسمجھ بھی ہوتی ہے. اگرچہ بڑا ہے، ناسمجھ ہے، اس کا ذہن، اس کی عقل جو ہے وہ تام نہیں ہے، اس کی طبیعت کے اندر، عقل کے اندر بچپنا ہے، وہ نفع نقصان نہیں جانتا، نیم پاگل ہے، تو پھر بھی وہ عاقل شمار نہیں ہوگا. یا پھر عمر کی وجہ سے وہ ناسمجھ ہے، پھر بھی وہ عاقل شمار نہیں ہوگا. بلوغ، نابالغ اگر سمجھ والا ہے تو منعقد ہو جائے گا مگر ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا. اگر سمجھدار نابالغ ہے تو ولی کی اجازت سے اس کا نکاح درست ہو جائے گا. گواہ ہونا یعنی ایجاب و قبول 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کے سامنے ہوں. شریعت مطہرہ نے 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر رکھی ہے. تو کمال کی بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کو برابری حاصل ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ جس کی گواہی مرد کی گواہی کے برابر نہیں ہو سکتی. الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت دی ہے عورت کی ذات پر. اس کا معنی یہ بیان کرنا، یہ تذلیل کرنا نہیں ہوتا، عورت کی تذلیل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں عورت کی اور زیادہ شان بڑھتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو ماتحت بنایا ہے، تو ہم نے اس کے ساتھ اس کی طاقت کے مطابق ہی رویہ رکھنا ہے. جو اس بات کے قائل ہیں کہ مرد عورت کو برابر کی حقوق حاصل ہیں اور شانہ بشانہ چلنا چلانا چاہیے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ 4 بچوں کی ولادت چاہتے ہیں تو حضرت صاحب 2 آپ کی بیوی پیدا کریں اور 2 آپ خود پیدا کریں، تو پھر برابری ہوگی. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی کماؤں وہ بھی کمائے، تو پھر ادھر بھی ذرا تشریف لائیے کہ 2 بچے وہ پیدا کریں، 2 بچے آپ پیدا کریں. برابری تو پھر تب ہوگی نا. خیر، جو بھی تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جو جس نے یہ حد توڑی ہے نا، ہم نے اس کو معاشرے میں ذلیل اور رسوا ہوتے دیکھا ہے. تو 2 مردوں کی گواہی، 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، برابر تو ہے لیکن سراسر اگر 4 عورتیں نکاح کی گواہی دیں تو پھر بھی وہ قابل قبول نہیں ہے. ان میں 1 مرد کا ہونا ضروری ہے. 2 عورتیں 1 مرد، یہ بھی درست ہے. 2 مرد 1، یہ بھی درست ہے.
چھڑی 4 عورتیں پھر وہ بھی قابل قبول نہیں ہیں، یعنی کہ عورت کو ناقص العقل بنایا گیا ہے، بات سے پھر جانے والا بنایا گیا ہے، اس کی بات اس طرح قابل قبول نہیں ہوتی جس طرح بات کی ہوتی ہے۔ کوئی بات تو ہے، آخر قرآن ہے اللہ کا۔ پھر گواہوں کے لیے شرائط ہیں، گواہ آزاد ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، اور سب نے ایک ساتھ نکاح کے الفاظ سنے ہوں۔ بچوں اور پاگلوں کی گواہی سے نکاح نہیں ہو سکتا، نہ غلام کی گواہی سے نکاح ہو سکتا ہے، اگرچہ غلام مدبر ہو یا مکاتب ہو۔ مدبر کون سا غلام ہوتا ہے کہ جس کو مالک نے کہا ہو کہ میں مر گیا تو تم آزاد ہو، یا ایسے لفظ کہے ہوں کہ جو اس بات پر دلالت کر رہے ہوں کہ مالک اس کو کہنا چاہ رہا ہے کہ میں مر گیا تو تم آزاد ہو۔ جیسے بندہ کہے بالفرض مثال کے طور پر کہ بھائی تمہاری غلامی میری زندگی تک ہے، یا تمہاری غلامی کی گرہ میری موت کی گرہ کے ساتھ بدی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے کنایہ الفاظ جو ہے نا وہ کہہ دے تو وہ بھی جو دلالت کریں اس کی آزادی پر۔ دوسرا مکاتب غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کو مالک نے کہا ہو کہ اتنا مال، مثلا 10 لاکھ 20 لاکھ تم مجھے کما کے دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ ایسے غلاموں کی گواہی بھی نکاح کے لیے قبول نہیں ہے۔ مسلمان مرد کا نکاح مسلمان عورت کے ساتھ ہے تو گواہوں کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے، لہذا مسلمان مرد عورت کا نکاح کافر کی شہادت سے نہیں ہو سکتا، اور اگر کتابیہ سے مسلمان مرد کا نکاح ہو تو اس نکاح کے گواہ ذمی کافر بھی ہو سکتے ہیں، اس نکاح کے گواہ ذمی کافر بھی ہو سکتے ہیں، اگرچہ عورت کے مذہب کے خلاف گواہوں کا مذہب ہو، اگرچہ عورت کے مذہب کے خلاف ہے گواہوں کا مذہب، مثلا عورت نصرانیہ ہے، عیسائی ہے، کتابی ہے، اور گواہ یہودی یا بالعکس کتابی ہوں، وہ بھی ذمی کافر ہوں۔ یوں ہی اگر کافر و کافرہ کا نکاح ہو تو اس نکاح کے گواہ کا کافر بھی ہو سکتے ہیں، اگرچہ دوسرے مذہب کے۔ سمجھ وال بچے یا غلام کے سامنے نکاح ہوا اور مجلس نکاح میں وہ لوگ بھی تھے جو نکاح کے گواہ ہو سکتے ہیں، پھر وہ بچہ بالغ ہو کر یا غلام آزاد ہونے کے بعد اس نکاح کی گواہی دیں کہ ہمارے سامنے نکاح ہوا اور اس وقت ہمارے سوا نکاح میں اور لوگ بھی موجود تھے جن کی گواہی سے نکاح ہوا، تو ان کی گواہی مان لی جائے گی۔ مسلمان کا نکاح ذمیہ سے اور گواہ ذمی سے ہوا، ذمی عورت سے، ذمی کافرہ سے ہوا، اور گواہ بھی ذمی تھے۔ اب اگر مسلمان نے نکاح سے انکار کر دیا تو ان کی گواہی سے نکاح ثابت نہ ہوگا۔ اب ان ذمی کافروں کی گواہی سے نکاح ثابت نہیں ہوگا۔ ذمی کیا ہوتا ہے؟ ذمی وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کی حدود میں کافر جزیہ دے کر رہ رہا ہو، اپنے رہنے کا مسلمانوں کی حدود میں جزیہ دے رہا ہو، ہر سال یا ماہانہ یا جو بھی وہ رقم دیتا ہو حکومت کو۔ صرف عورتوں یا خنثی کی گواہی سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک ان میں کے 2 کے ساتھ ایک مرد نہ ہو، 2 عورتوں کے ساتھ ایک مرد نہ ہو۔ خنثی کہتے ہیں ہیجڑوں کو۔ سوتے ہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہوا تو نکاح نہ ہوا۔ یوں ہی اگر دونوں گواہ بہرے ہوں کہ انہوں نے الفاظ نکاح نہ سنے تو نکاح نہ ہوا۔ ایک گواہ سنتا ہوا ہے اور ایک بہرا ہے، بہرے نے نہیں سنا اور اس سننے والے یا کسی اور نے چلا کر اس کے کان میں کہا، نکاح نہ ہوا جب تک دونوں گواہ ایک ساتھ عاقدین سے نہ سنیں۔ عاقدین کیا ہوتا ہے؟ عاقدین یعنی عقد کرنے والے، عقد کرنے والے، چاہے وہ دلہن اور دلہا ہوں اور چاہے وہ نکاح پڑھانے والا اور دولہا ہوں، یا نکاح پڑھانے والا اور دلہن ہوں۔ ایک گواہ نے سنا، دوسرے نے نہیں، پھر لفظ کا اعادہ کیا۔ اب دوسرے نے سنا، پہلے نے نہیں، تو نکاح نہ ہوا۔ ایک گواہ نے سنا، دوسرے نہیں، پھر لفظ کا اعادہ، پھر اس نے دوبارہ کہا، اب دوسرے نے سن لیا، پہلے نے نہیں، تو نکاح نہ ہوا۔ بیک وقت دونوں کا سننا ضروری ہے۔ گونگے گواہ نہیں ہو سکتے کہ جو گونگا ہوتا ہے بہرا بھی ہوتا ہے،
ہاں اگر گونگا ہو اور بہرا نہ ہو تو ہو سکتا ہے، یہ ایک فطرتی قدرتی عمل ہے۔ اکثر گونگے یہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ سن نہیں سکتے، یہ بہرے ہونے کی وجہ سے گونگے ہوتے ہیں، اگرچہ ان میں گویائی ہوتی ہے، یہ بول سکتے ہیں، لیکن کیا انہوں نے ساری زندگی لفظ ہی نہیں سنے ہوتے؟ انہوں نے ساری زندگی الفاظ سنے ہی نہیں ہوتے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لفظ کیسے ادا کرنے ہیں، وہ گونگے نہیں ہوتے۔ اکثر گونگے وہ زبان ان کی درست ہوتی ہے، ان کی سماعت خراب ہوتی ہے، سن نہیں سکتے وہ۔ عاقدین گونگے ہوں تو نکاح اشارے سے ہوگا، لہذا اس نکاح کا گواہ گونگا ہو سکتا ہے اور بہرا بھی، یعنی دلہن یا دلہا گونگے ہیں، دونوں گونگے ہیں یا ایک، تو ان کا نکاح اشارے سے کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے یہ اتنا ہی کافی ہے۔ ہذا هو المراد۔